جو لوگ اتباع سنت کے نام سے محبوب خداوندی بن جاتے ہیں تو پھر خدا انہیں غیروں کے ہاتھ میں نہیں جانے دیتا۔ یہ بنیادی طریقہ ہے ارتداد سے بچانے کا۔ شمائل ترمذی کی تعلیم کرو، اور خدارہ دعوت و تبلیغ والوں کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ علماء پر سے لگائی جانے والی پابندیوں کو اللہ کے واسطے ہٹاؤ، ورنہ خدا کی قسم قیامت کے دن تم دعوت والے پکڑے جاؤ گے کہ تم نے علماء کو بھی یہ کہا تھا کہ فضائل کی کتاب کے علاوہ کوئی تعلیم نہیں ہونی چاہیے۔ خدارہ اپنے ذہن کو اس بات سے باز لاؤ اور علماء کو تفسیر کرنے دو، علماء کو حضور کی سنتیں اور سیرت پڑھنے دو، ورنہ قیامت کے دن میں پکڑوں گا تم کو کہ تم نے قرآن کا پیغام نہیں عام ہونے دیا۔ میں اپنے جذبات کنٹرول نہیں کر رہا ہوں، معافی مانگ چکا ہوں پہلے۔ اللہ کے واسطے امت کو محدود مت کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ نے جو ابھی کلپ سنی ہے تو یہ تھے حضرت مفتی فاروق مدنی صاحب، جو جامعہ حقانیہ کاٹھور سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے عالموں کے اوپر جو شرط لگائی جاتی ہے ان شرطوں کو ہٹا دو، ورنہ تو اللہ رب العزت قیامت کے دن تمہاری پکڑ فرمائیں گے۔ تو دیکھیے، پابندی کی جو اس نے بات کی ہے، جو حضرت نے بات کی ہے کہ علماء پر سے پابندی ہٹا دو، یہ ایک حد تک ٹھیک ہے۔ اسی پر مفتی تقی عثمانی صاحب کے ایک کلپ ہے، وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اس پر کیا فرماتے ہیں۔ وہ سب بیکار ہے، وہ دعوت میں داخل ہی نہیں ہے، وہ تبلیغ میں داخل ہی نہیں ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ سے باہر ہے۔ اس قسم کی باتیں بھی کہی جانے لگی ہیں۔ اب اگر اس کے معنی کیا ہوئے کہ یہ خاص طریقہ جو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قلب پر اللہ تعالیٰ نے القاء فرمایا اور وہ بڑا مفید ثابت ہوا، اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ نہ کوئی دین کی دعوت تھی، نہ تبلیغ تھی، نہ دین کی کوئی خدمت تھی، اور خدمت دین منحصر ہے اسی خاص طریقے میں جو مقرر کر دیا گیا۔ اگر کسی خاص طریقے کو جو کسی مصلحت کے تحت دین کے کام کے لیے اختیار کیا گیا، اس کو لازم، اس کو فرض عین سمجھ لیا جائے تو وہ بدعت بن جاتا ہے۔ اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کی جائے کہ جس کا تصور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا، نہ وہاں چلہ تھا، نہ وہاں گشت تھا، نہ وہاں سروزہ تھا، لیکن اس کو لازم قرار دے لیا جائے تو وہ بدعت بن جاتا ہے۔ یہ میں آپ سے بہت دکھی دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میں نے خود آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بہت بڑے عالم، ایسے ہی کوئی تبلیغی اجتماع تھا، اس میں ایک کو لے گیا، وہاں پر تعارف کرایا گیا کہ یہ انہوں نے بڑے عالم ہیں، انہوں نے بہت بڑی خدمت انجام دی ہے، بہت کتابیں لکھی ہیں، بہت دین کی خدمت کی ہے۔ وہاں سے مجمع سے سوال یہ کھڑا ہوا گیا، ایک آدمی، اس نے کہا کہ یہ بتاؤ چلے کتنے لگائے اس نے؟ یہ عالم ہے تو چلے کتنے لگائے اس نے؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے اس سے مجمع۔ تو یہ ذہنیت جو پیدا ہو رہی ہے، یہ اگر یہ ذہنیت ختم نہ کی گئی تو یہ فرقہ بن جائے گا اور یہ بدعت بن جائے گی۔ ایک بیچارے بہت ہی مخلص بندے ہیں جو میرے پاس ہر مہینے تقریباً بہت لمبا خط بھیجتے ہیں۔ اس خط کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ کو جہنم سے بچنا ہے تو واحد طریقہ یہ ہے کہ تم کوئی چلے لگانا کا شروع کر دو، ورنہ جہنم سے بچنے کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ غرض یہ ایک ذہنیت ہے جو رفتہ رفتہ پیدا ہو رہی ہے، بیانات سے پیدا ہو رہی ہے۔ بیانات میں ہو سکتا ہے کوئی حدود و قیود کے ساتھ بات کی جاتی ہو، لیکن ذہنیت یہ بن رہی ہے کہ یہ خاص طریقہ فرض عین ہے۔ یہ خاص طریقہ ایک سہولت کے لیے اختیار کیا گیا، افادیت کے لیے اختیار کیا گیا، اس سے بہت فائدہ پہنچا، لیکن یہ کہنا کہ جو اس خاص طریقے سے کام نہیں کر رہا، وہ دعوت نہیں دے رہا، وہ تبلیغ نہیں کر رہا، یہ چیز ہے کہ اس کو بدعت بنا دے گی، اس کے فرقہ بنا دے گی۔
تو یہ تھے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، جو شیخ الاسلام والمسلمین ہیں عرب و عجم کے، جن کو پوری دنیا جانتی ہے۔ ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ اس کے پاس کوئی شخص ہر مہینہ خط بھیجتا ہے۔ اسی طرح ایک بھرے مجمع میں عالم سے سوال کیا گیا کہ یہ بتا کتنے چلے لگائے ہیں۔ بڑی ہی جہالت اور بے بنیادی باتیں ہیں۔ جو حضرت نے بات کی ہے کہ علماء پر سے پابندی ہٹا دو، یہ ایک حد تک ٹھیک ہے، کیونکہ میں اور علاقوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پہلے ہی اپنے علاقے کی بات بتا دیتا ہوں۔ میں اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں سے تبلیغ کا کام شروع ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لفظ کہنے کے بعد مجھے یہ نہیں بتانا پڑے گا کہ میں کس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں، میں علاقہ میوات سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو دیکھیے ہمارے وہاں پر عام طور پر ایسا نہیں کہ بالکل شرط لگائی جاتی ہے، لیکن جو عام ہے، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بھی امام اس وقت تک کسی بھی مسجد میں نہیں لگایا جاتا ہے جب تک وہ جماعت میں وقت نہ لگا لے۔ اب چاہے وہ عالم ہو، مفتی ہو، محدث ہو، مفسر ہو، کوئی بھی ہو، کتنا بھی وقت اس کا مدارس میں گزرا ہو، لیکن وہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں۔ اگر اس نے جماعت میں وقت لگا رکھا ہے تو اس کو امام کے لیے منتخب فرمائیں گے، اس کو امام لگائیں گے، ورنہ تو اس کو جماعت میں جانے کے لیے کہیں گے۔ عام طور پر ہمارے وہاں پر یہی سلسلہ ہے، یہی پابندی ہے۔ تو دیکھیے میں کسی کو جماعت میں جانے سے منع نہیں کر رہا ہوں۔ اگر کوئی اپنی اصلاح کے لیے جماعت میں جانا چاہے تو خوب شوق سے جائے، لیکن یہ پابندی اور شرط لگانے یہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ سبھی اساتذہ ہم کو یہ بتلاتے ہیں کہ دین کا کام شروع کرنا ہے پہلے اپنے آپے سے، پہلے اپنے آپے میں درست گلائیں، اپنے آپے میں اصلاح کریں، پھر اس کے بعد گھر کو دیکھیں، اس کے بعد محلے کو دیکھیں، پھر گاؤں کو دیکھیں، اس کے بعد علاقے کو دیکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر میں تو بے دینی ہے اور آپ بوری بستر باندھ کر دوسرے علاقے میں چلے گئے ہیں کہ گھر کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ تو یہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ یہ جو شرط لگائی جاتی ہے کہ جماعت میں وقت لگائے، جماعت میں 1 سال کے لیے جائیں، عام طور پر ہمارے علاقہ میوات میں یہی ہو رہا ہے، باقی علاقوں کا مجھے پتہ نہیں ہے۔